السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری ساس مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، مگر اس وقت مجھے میری بڑی حیرت ہوتی جب ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ آتی تو میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی کہ یہ راز جو کسی کو مت بتانا، میں تمہیں اپنا گھر بھی دے دوں گی۔ اس وقت مجھے بہت تجسس ہوتا کہ ملازمہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہے۔ جب ایک دن میں نے ملازمہ سے وہ راز پوچھا تو اس نے مجھے 2 لاکھ مانگ لیے۔ میں نے اسے 2 لاکھ دے دیے۔ ملازمہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور کمرہ بند کر کے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کی کمر پر میرا نام رابعہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ اماں ابا کے انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی شادی شدہ تھا، انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھائی کے سامنے اچھا ہوتا اور ان کے گھر سے جاتے ہی بھابھی خود آرام کرتی، مجھ سے اپنی خدمتیں کرواتی۔ بھابھی کی خدمت کروانا مجھے برا نہیں لگتا تھا، مگر وہ میری عزت نہیں کرتی تھی۔ بھابھی مجھ سے ایک ملازمہ کی طرح کام لیتی تھی۔ بس مجھے میرے بھائی کے کرتے ہوئے گھر آتے ہوئے پہلے مجھے آواز دیتے۔ بھائی سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ بھائی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ایک دن بھابھی نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر پر دعوت بلا لیا۔ بھابھی نے مجھ سے کام کروائے، میں بنا کسی غرض کے کام کرتی رہی۔ بھابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مگن تھی۔ میں اس وقت کمرے میں جانے لگی تو اچانک بھابھی کی ایک دوست نے بھابھی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ تم سب تو جانتی ہو کہ مجھے شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے ایک ملازمہ رکھ کر دی ہے جو 24 گھنٹے میری خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے۔ بھابھی کی دوست نے کہا، واہ بھائی، تمہارے تو عیش ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں۔ وہ اپنی دوستوں کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے مجھے ملازمہ کہہ رہی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا اور بھائی کی وجہ سے بھابھی کی بھی عزت کرتی تھی، پر اب وہ نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ شام کو بھائی گھر آئے تو بھابھی سر پر پٹی باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ بھابھی نے پوچھا تو بھابھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں کیا بتاؤں، تم تو سارا دن باہر رہتے ہو، گھر سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ سارا گھر مجھے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ سارا کام میں اکیلی کرتی ہوں، اتنا بڑا گھر ہے۔ آج تمہارے خاندان میں سے کسی کی دعوت تھی، ان کی آؤ بھگت کرتی رہی ہوں، میری تو بس ہو گئی ہے۔ بھابھی نے اتنی رسانیت سے جھوٹ بولا کہ بھائی سچ سمجھے۔ بھائی نے کہا، کیا اشتیاق بھائی آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ؟ لیکن انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھابھی نے کہا کہ ہاں وہی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی میں نکلے تھے اس لیے رابطہ نہیں کر سکے۔ اشتیاق بھائی میرے چچا زاد بھائی تھے۔ کچھ دن پہلے بھائی نے اپنے گھر میں دعوت دی تھی ان کو، لیکن وہ کام میں مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اور جب کہ بھابھی نے جھوٹ بولا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد رات کے وقت باہر ہی کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ لائٹ کافی دیر سے بند تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھ کر دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اندھیرا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ پوچھا، تب ہی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ میں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی شاید کہ بھائی باہر نکلے ہوں۔ میں نے آواز دے کر بھائی سے کہا، بھائی آپ ہیں؟ اس وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر کے چلانے لگی، تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ بھابھی کا کزن تھا۔
اس نے بھائی کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھابھی کے کزن اویس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بھائی نے مجھ سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میں بہت گھبرا چکی تھی۔ وہ شخص آدھی رات کو اس پہر یہاں کیسے آیا تھا؟ میں خود خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتی۔ بھابھی نے کہا، اچھا تو تم بہت بھولی ہو، تم نے ہی بلایا ہوگا اپنے عاشق کو۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا ہے تو کیسے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ بھائی نے بھابھی کے کزن کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بلایا تھا؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ گیا۔ پھر بھائی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ صلہ دیا تم نے میرے بھروسے کا اور اعتبار کا۔ اگر کچھ بات تھی تو تم مجھے بتا دیتی، میں خود اس کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن اب جو حرکت تم نے کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تم پر بہت مان تھا کہ میری بہن جیسی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تم بہت معصوم بن رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ بھائی نے بھابھی کے کزن کو گریبان سے پکڑ کر کہا کہ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ جرت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پر نظر ڈالنے کی؟ بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ گیا۔ پھر بھائی نے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ صلہ تم نے دیا ہے میرے بھروسے اور اعتبار کا۔ اگر کچھ بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود تمہیں عزت کے ساتھ اس سے رخصت دیتا۔ اب جو حرکت تم نے کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تو تم پر بہت مان تھا کہ میری بہن جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسے تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تو بہت معصوم ہے، لیکن نہیں، میں غلط سوچتا رہا۔ میری ناک کے نیچے تم یہ سب کرتی رہی اور میں رونے لگ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی میرا یقین کرے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ کیا میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، آپ کی بہن آپ کی عزت کی خاطر جان دے سکتی ہے۔ بھابھی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور کہا، آپ شکر کریں کہ ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ یہ تو اس کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی۔ میں نے کہا کہ بھابھی بس کر دیں، کس بات کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہی ہیں؟ بھائی نے کہا، بند کرو اپنی بکواس اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا مت کرے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اسے کس نے بلایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھابھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے بعد تمہارا کزن بھولے سے بھی مجھے نظر آیا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بھابھی نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں صبح ہی جا کر اس کو درست کرتی ہوں۔ بھائی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، اس طرح بات کر بڑھے گی۔ تم بس جلد از جلد رابعہ کے لیے رشتہ دیکھو، میں اس کی شادی کر کے اسے عزت سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اتنی ذلت میں برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا بھائی مجھ سے بدظن ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا بھی وقت آئے گا۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ میری طبیعت رات سے خراب تھی، مجھے تیز بخار تھا، لیکن کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھابھی مجھے روز تانے دیا کرتی تھی، میری خاموشی تھی۔ اب بھابھی بھائی کے سامنے مجھے حکم چلاتی تھی، مگر بھائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ کاش بھائی ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کرتے، میری بات سنتے، لیکن نہیں۔ بھائی نے مجھ سے ایسا منہ موڑا کہ جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ یہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا، میرے ماں باپ سے جڑی یادیں تھی،
اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے بھائی اور بھابھی رشتہ دیکھنے لگے، اور بھابھی جو رشتہ لاتی وہ کسی نشئی یا شادی شدہ مرد کا ہوتا۔ مجھے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ماں باپ کو اس طرح جدا نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میری بے بسی گناہ ہی میرے بھائی کے سامنے آ جائے، لیکن اس جگہ تھا جو مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کاش بھائی ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے۔ ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا، جس بہن نے آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، جس نے کبھی اپنے پاس موبائل فون تک نہیں رکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ بھابھی نے کہا کہ جیسے تمہارے بہن کے کرتوت ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اب جیسا بھی رشتہ ملے اس کی شادی کر دو۔ مجھے تو ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر بھاگ نہ جائے۔ کل میں اچانک چھت پر گئی تو میرا کزن باہر گلی میں چکر لگا رہا تھا۔ اب مجھ سے اور نظر نہیں رکھی جاتی۔ تمہاری بہن اور بھائی بھروسے پھر سے غصہ ہونے لگا، اور بھابھی کہنے لگی کہ آپ حوصلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی بہن میری بھی بہن ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اسے کیسے پالا ہے۔ میں سب سن کر دروازے سے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ بھابھی نے میرے کردار کو خودآرا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بھائی کو اپنی بیوی پر اندھا اعتبار تھا، اور جس بہن کو خود پالا اور جو ایک باپ کا خون تھا، اسی پر یقین کرنے نہیں۔ اگلے روز بھابھی اپنے ماں کو فون کر کے کہہ رہی تھی، بڑے بھیا کی ابھی 50 سال عمر ہوئی ہے، وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ میری نند کا رشتہ مانگ لیں، میں یہ رشتہ کروا رہی ہوں۔ اگر میرا شوہر نہ مانا تو میں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں مجھے کتنی چالاک ہوں۔ بھابھی اس وقت یہ بھول گئی کہ انسان بھول جاتا ہے، پر میرا رب کبھی نہیں بھولتا۔ وہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی مجھے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرے گا جس کی قدر میرے نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد ہی ایسا ہوا، بھیا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بھائی سے طے کر دیا۔ گھر آ کر مٹھائی بھی کھلائی تھی۔ بھابھی ہکا بکا بھائی کو دیکھ کر رہ گئی۔ بھائی نے کہا، وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ کچھ ہی دن پہلے باتوں باتوں میں نے چھوٹی کے رشتے کی بات کی۔ دوست نے کہا وہ تو خود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے، کیوں نہ دوستی کے رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھلا ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ میں بہت پریشان بھی تھی، نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے۔ بھائی نے بھابھی کو کہا، تم ساری باتیں یہیں ختم کر دو، اب شادی ہونے جا رہی ہے میری بہن کی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے میری بہن کا گھر آباد ہونے سے پہلے اجڑ جائے۔ میرے شوہر مجھے عزت دیتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو اپنوں کے سارے رشتے تعلق ختم کر کے آئی تھی۔ بھائی نے بھی کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، اور نہ کبھی میں نے ان سے بات کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کو خود احساس ہو، اور شاید بھائی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پریشان دیکھ کر کئی بار پوچھا، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، اب ہم میاں بیوی ہیں اور عمر بھر کے ساتھی ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ پر میں چپ کر جاتی۔ مجھے لگتا کہ اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اگر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا، کہیں وہ بھی مجھے غلط نہ سمجھیں اور مجھے گھر سے نہ نکال دیا، تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو میرا بھائی بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور لوگ الگ تماشا بنائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سب خیال ذہن سے نکال دیے اور معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنا سارا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، اور اس دوران کبھی کسی نے بھائی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا دوست جو میرا بڑا دیور تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر جا چکا تھا، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور گھر میں بس میں اور میرا شوہر، میری ساس ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری ساس بہت خاموش رہتی تھی،
میں ان کی خدمت کرتی اور جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں، پر میری ساس انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی صدمہ ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ ماں جی کیا بات ہے، آپ اتنی اداس اور چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس گھر کے سبھی افراد مجھے بہت عزت دیا کرتے تھے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا تھا۔ میری ساس کا رویہ کبھی کبھی میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا اور کبھی تو ایسے بن جاتی جیسے وہ میری سگی ماں ہو۔ خیر میری ساس کچھ دنوں سے ہی روز کسی کام کے بہانے سے گھر سے چلی جاتی اور شام کو گھر واپس آتی تو بہت پریشان سی لگتی اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی اور کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا، اس نے کہا تم ماں کا خیال رکھو۔ ماں جی شروع سے ہی کم گو ہیں، تمہیں اب آ گئی ہو نا تو ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا کرو، اور میں بہت خوش ہوں تم سے جس نے اپنے اس گھر کو سمجھا، آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اب مجھے میرا گھر جنت لگنے لگا اور اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرے دن بھر کی ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ عورت تو بس عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ تو اپنی ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے انرجی بحال ہو گئی ہو۔ اور پھر 2 ماہ بعد میری ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا نام شبانہ تھا، جو دیکھنے میں بالکل ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا بھی کہ ہم چند ہی تو افراد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ملازمہ کی؟ تب وہ کہنے لگی بیٹی تم نہیں سمجھو گی، مجھے ملازمہ کی بہت ضرورت ہے۔ شبانہ گھر کا کام کرنے آتی تھی، میری ساس کو اس سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ زیادہ تر اس سے اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور کوئی کام بھی نہ کرنے دیتی۔ پھر وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کتنی دیر تک روتی رہتی۔ مجھے بہت دیر حیرت ہوتی، میری ساس کو اتنا بھی کیا لگاؤ تھا؟ لیکن مجھے حیرت اس دن ہوئی جب ایک دن میری ساس اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا اور میں نہ جی سکوں گی، کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا۔ میں نے راز کو جاننے کی کوشش کی۔ میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اس سے اپنی ساس کا راز پوچھا۔ پھر اندر کمرے میں جا کر جو بات اس نے مجھے بتائی، اسے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں شبانہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھی۔ میں نے کہا ماں جی کیا یہ سچ ہے؟ میری ساس نے دکھ بھرے لہجے میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا ہاں یہی سچ ہے۔ میں نے کہا لیکن کیوں، ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کرنا پڑا؟ میری ساس نے کہا کچھ باتیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو علم میں نہ آنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی اب آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، مجھے حقیقت بتائیں، میں آپ کے اس مشکل سے ضرور نکالوں گی۔ تب میری ساس نے بتایا کہ جب میں جوان تھی مجھے زاہد نامی شخص سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ زاہد نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے شادی کر کے اپنے گھر لے جائے گا۔ زاہد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جلد لے کر آئے گا اور کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، وہ مان بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ زاہد سے کہو اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، لیکن جب میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی،
دوسری طرف اماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ جسے تم پسند کرتی ہو اس سے کہو جلدی آ کر مجھ سے ملے، ورنہ ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی کال آئی۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ مجھ پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ ہم محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے اور حرام حلال کا بھی فرق بھول گئے تھے۔ میری ماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا اور انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے پیٹ میں میری محبت کی ناجائز اولاد تھی۔ میں بہت روئی تھی۔ زاہد سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا، اس معصوم کا کیا قصور ہے، پر اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ اگر تیرے بھائی اور باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے اس بچے کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں کیسے ایک بے گناہ معصوم بچے کی جان لے سکتی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اس کو پیدا کرنا اچھا نہیں ہے، اس کو ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو لوگوں کو جب اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو تمہیں کوئی بھی نہیں جینے دے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سوچو اس کا کیا ہوگا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی، پر اپنے ہونے والے بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ اور پھر میری ماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی، بہانہ بنا کر میری شادی لیٹ کروا دی۔ ابا نے بہت کیا، پر اماں نے کہا میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں کچھ ماہ اپنی خالہ کے گھر رہوں گی۔ اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جس کو میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے روتی رہی، اور وہ بچی میری خالہ نے رکھ لی تھی اور میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بس ہم تینوں عورتوں کو ہی پتہ تھا۔ خالہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ جس نے بھی پوچھا تو خالہ نے کہا میں نے بچی گود لے لی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ یہاں میری شادی ہو گئی، پھر میں کبھی کبھار اپنی خالہ کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت ترس آتا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور اب کچھ ماہ پہلے میری خالہ کی موت ہو گئی اور مرنے سے پہلے انہوں نے میری بیٹی کی سچائی بتا دی۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، میں کیسے اپنی جوان بیٹی کو اپنے گھر پر رکھوں، اس لیے میں اسے ملازمہ بنا کر یہاں لے آئی۔ اب تم بھی تو ایک بیٹی ہو، ایک ماں کا مان رکھنا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں جو غلطی میں نے جوانی میں کی تھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کی ساری باتیں سنی اور ان سے کہا کہ ماں جی آپ میری طرح ماں ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ میں نے کچھ سنا ہے۔ آج سے یہ ملازمہ یعنی آپ کی بیٹی اسی گھر میں رہے گی، اور آپ سب کا کہہ دیں کہ آپ کی خالہ کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ خالہ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ اب ہمارے گھر میں رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جب سے شبانہ آئی تھی گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ایک ماں کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں بھلا اس لڑکی کا کیا قصور تھا، وہ کون سا اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میرا بھائی مجھ سے ملنے آ گیا، اور وہ شرمندہ بھی تھا۔ بھائی نے کہا کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ بہنیں بھلا کب اپنے بھائیوں سے ناراض ہوتی ہیں، اور بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں تو شادی کے بعد کبھی میکے نہیں گئی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بھابھی نے دوبارہ شادی کر لی تھی، اور اس کا دوسرا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، جو بھابھی نے میرے لیے سوچا تھا وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا۔ ان 8 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کی شادی شبانہ سے کر دی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، اور میری ساس ہر وقت میرے واری صدقے جاتی۔ وہ کہتی کہ تم نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا ہے،
مجھے بہت دعائیں دیتی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔